یہ کتنے پرانے مکانات ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گے، رہنے والے بدل جاتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اور میری آپ کی لائف زندگی اتنی مختصر ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ زیادہ سے زیادہ بندہ جی لیتا ہے 80 سال، 80 سال کے اوپر تو ایسی عمر ہے بندہ خود موت مانگتا ہے۔ واش روم جانا ہو تو 2 بندوں کا سہارا چاہیے۔ پورا وجود بیماریوں کا مرکز بنا ہوا ہے، کھانے والی آئٹم کم ہے، پرہیز والی لسٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اتنا فانی جہان، ہم سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں آئے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہمارے آنند شہر میں ایک گروپ بنا ہے، میت گروپ۔ 1 مہینے کے اندر ہمارے شہر میں 55 وفات ہوئی۔ وہ گروپ میں، اب جو لوگ گروپ میں ڈالتے نہیں ہیں، کتنے تو ایسے بھی ہے جو مر گئے لیکن گروپ میں ان کا نوٹ نہیں آیا، ان کا وفات کا وہ میسج نہیں آیا۔ آپ تمام حضرات کی معرفت میں کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں، آج نہیں ہے۔ ارے ہم نے اپنی لائف کے کتنے رمضان گزار دیے، مکھی کی طرح رمضان اڑا دیتے ہیں۔ پھر عید کا دن آتا ہے تو ہم سارے افسوس کرتے ہیں، یار پورا مہینہ چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ کہو انشاءاللہ ہم رمضان کے سیکنڈ لمحے لمحے کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ مومنو خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، اپنے اپنے دل سجاؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ مومنو خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، اپنے اپنے دل سجاؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ رحمت یزداں تمہارے پیچھے پیچھے ہے لگی، رحمت یزداں تمہارے پیچھے پیچھے ہے لگی، سر کو سجدے میں گراؤ، ماہ رمضان آ گیا، سر کو سجدے میں گراؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ جکڑا جاتا ہے انہی ایام میں ابلیس کو، جکڑا جاتا ہے انہی ایام میں ابلیس کو، دل عبادت میں لگاؤ، ماہ رمضان آ گیا، دل عبادت میں لگاؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی ساتھ ہے، ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی ساتھ ہے، خود پڑھو سب کو پڑھاؤ، ماہ رمضان آ گیا، خود پڑھو سب کو پڑھاؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ دن کو روزہ رات کو تراویح کی پڑھ کر نماز، دن کو روزہ رات کو تراویح کی پڑھ کر نماز، اپنی قسمت کو جگاؤ، ماہ رمضان آ گیا، اپنی قسمت کو جگاؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ مومنو خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، اپنے اپنے دل سجاؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ سارے کہو انشاءاللہ، ایک تراویح نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پیچھے والے سارے، ایک آیت نہیں چھوڑیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ ارے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ سب سے عظیم الشان نعمت میرے تمہارے دامن میں ہے، وہ ایمان ہے۔ یہ رمضان کس کے ضمن میں؟ ایمان کے ضمن میں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، وہ 24 گھنٹے کیا 24 سال بھوکا رہے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی گھنٹے اگر بھوکے رہتے پیاسے رہتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے ایمان کی بدولت، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا، میرے خوف کی وجہ سے، میری رضا کی وجہ سے، میرے عشق اور معرفت کی وجہ سے میرا بندہ بھوکا پیاسا رہا، اس کی جزا میں خدا خود ہوں۔ میں اس سے راضی ہو گیا یا مجھ سے راضی ہو گیا؟ کتنے جوان روزہ نہیں رکھتے،
مولانا صاحب دھوپ کتنی ہے, پیاس برداشت نہیں ہوتی. میں نے کہتا ہوں بھائی یہ پیاس برداشت کر لے, انشاءاللہ اللہ جہنم کی پیاس سے تجھے آزاد کر دے. رمضان میں قرآن چھوڑ دیا, چلو پڑھتے ہیں تو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں, جیسے میں اور آپ رمضانی مسلمان ہیں. وہ عید کے بعد ہے نا مسجدوں میں بورڈ پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے جتنے مصلی ہیں وہ سارے گم ہو گئے, کسی کو اگر ایڈریس مل جائے تو ہمیں واپس کر دیا جائے. عید کا چاند دکھتا ہے, مسجد ویران ہو جاتی ہے. اور مسجد رمضان میں یہ سارے کہاں چلے جاتے ہیں رمضان کے بعد. تراویح میں دیکھو جمعہ کا حال, نمازوں کا حال, مسجدیں کھچاکچ بھری ہوئی رمضان میں. ارے میں کہتا ہوں اللہ صرف رمضان کے مہینے میں کھلاتا ہے, اللہ صرف ایک مہینہ مجھے اور آپ کو پلاتا ہے. اللہ نے میں اور آپ پیدا ہوئے آج تک کروڑوں نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی, کتنی کتنی نعمتیں. ارے یہ ہوا کا نظام دیکھو, چاند سورج کا نظام دیکھو, دریاؤں سمندروں کا نظام دیکھو, میرا تمہارا وجود دیکھ لو. ارے آنکھ کی قیمت انہیں پوچھو جنہیں دکھتا نہیں ہے, کان کی قیمت انہیں پوچھو جو سن نہیں سکتے, زبان کی قیمت انہیں پوچھو جو چکھ نہیں سکتے, جنہیں کڑوا اور میٹھا کا اندازہ نہیں ہے, جو بول نہیں سکتے. ہاتھوں اور پیروں کی قیمت انہیں پوچھو جنہیں لقوے پڑے ہوئے. 360 جوڑ دیے, وجود کتنا خوبصورت بنایا, ہڈیوں میں کیلشیم دیا. آج میرا آپ کا سارا وجود انٹرنیٹ کے حوالے ہو گیا. وہ بچے بتا رہے تھے نا, وہ کوئی یوٹیوب کا وہ پوسٹر لگا کے آیا ہے, کوئی انسٹاگرام کا, کوئی ٹک ٹاک کا, کوئی فیس بک کا. ارے یہ جوانوں سے کہتا ہوں تو 4 گھنٹے نیٹ چلا سکتا ہے, 4 منٹ قرآن کیوں نہیں کھول سکتا؟ تو 5 گھنٹے فیس بک چلا سکتا ہے تو 5 منٹ اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھا کرو. موت کا وقت آئے گا, لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کلمہ پڑھ, انشاءاللہ تمہاری زبانیں کلمہ پڑھیں گی. جس چیز کی عادت ہوتی ہے نا موت کے وقت وہی نکلتی ہے. وہ ایک بندہ تھا ساری زندگی کہتا رہا 100 روپے میٹر 100 روپے میٹر, جب موت کا وقت آیا کسی نے کہا کلمہ پڑھ, کہا تھا 100 روپے میٹر, تو وہی رٹی لگا کے رکھی تھی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ انگلی کو ہے یہاں ڈیجیٹل تسبیح لٹکاؤ, انشاءاللہ یہ شہادت کی انگلی انشاءاللہ جنت کا مسافر بنا دیں گے. ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ, بولو زور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 حصے ہیں, لا الہ الا اللہ. شکر ادا کرو اللہ کا, اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ دیا. لا الہ الا اللہ یہ پہلا حصہ ہے, محمد رسول اللہ یہ دوسرا حصہ ہے. جب تک پہلا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ نہ ملاؤ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ مانتا ہے, محمد رسول اللہ نہیں مانتا, میری تمہاری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی بندہ محمد رسول اللہ مانتا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں مانتا, میری تمہاری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کامل مومن بننا ہو دونوں پارٹ پہ ایمان ہونا چاہیے. وجود حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا, صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دونوں حصے جب تک ملیں گے نہیں وہاں تک میرا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ مکتب کے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ دلیل ہے. لا الہ الا اللہ ربوبیت کا اقرار ہے, محمد رسول اللہ ختم نبوت کا اظہار ہے. لا الہ الا اللہ الوہیت کا اقرار ہے, محمد رسول اللہ رسالت کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے, محمد رسول اللہ نظام زندگی ہے. لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے, محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ کے بھی 13 حروف ہے, محمد رسول اللہ کے بھی 13 حروف ہے. لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں, محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں, محمد جیسا محبوب کوئی نہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ
سارے مانتے ہو کہ ہمارا نبی آخری نبی. کون مانتا ہے بتاؤ ہمارا نبی؟ بولو زور سے ہمارا نبی. وہ اور زور سے ہمارا نبی. اب کوئی نبی آئے گا نہیں. جب تک نقطہ تھا نبوت تھی. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نقطہ ہے نبوت جاری. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نقطہ ہے نبوت جاری. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نقطہ ہے نبوت جاری. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نقطہ ہے نبوت جاری. لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ نقطہ ہے نبوت جاری. لا الہ الا اللہ سلیمان خلیفۃ اللہ نقطہ ہے نبوت جاری. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نقطہ ہے نبوت جاری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ ادھر نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے. اللہ فرماتا ہے میرا نام بھی بے نقطہ ہے, میرے حبیب کا نام بھی بے نقطہ ہے. اللہ بتلانا چاہتا ہے ساری آسمانی کتابیں قرآن پہ ختم ہو گئی, مرکزیت بیت اللہ پہ ختم ہو گئی, امت اسلام پہ ختم ہو گئی, ربوبیت خدا پہ ختم ہو گئی, ختم نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی. اب کوئی کہتا بھی ہے کہ میں نبی ہوں تو میری تمہاری نظر میں قرآن اور حدیث کی نظر میں وہ کانا دجال ہے اور وہ کوئی نہیں. تو میرا تمہارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی. اب کوئی نبی آئے گا. اب جو دین کا کام کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. ارے میں اور آپ قرآن نہ پڑھے قرآن تھوڑا مٹ جائے گا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. اللہ میرے تمہاری تلاوت کا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا ایک ہی سیکنڈ میں کافر بن جائے, میرے رب کی شان ربوبیت میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آتی. ساری دنیا 24 گھنٹے سجدے میں پڑی رہے, میرے رب کی شان وحدانیت میں ایک مکھی کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. وہ کہاں سجدوں کا محتاج ہے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ خود فرماتا ہے اپنا انٹروڈکشن, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, انجینئروں کا محتاج نہیں, میرے تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں, میری تمہاری تلاوت کا محتاج نہیں. ارے تلاوت کریں گے تو میری تمہاری قبریں سنوریں گی, اللہ کو کیا ضرورت ہے. نمازیں پڑھیں گے تو میری تمہاری قبر آسودہ بنے گی, اللہ کو کہاں سجدوں کی ضرورت ہے. مشکات شریف میں ہے 4 انگل کے برابر آسمانوں میں اتنی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی نہ ہو. 4 سجدے کیا کریں ہم, جنت کے وارث بن جاتے. تھوڑا سا پیسہ مسجدوں میں دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت باپ کی جاگیر ہو, ویسے دیتے تو کچھ نہیں ہم. ارے دنیا کے پیچھے کتنا پیسہ اڑاتے, دین کی نوکری کرنے والوں کو کیا دیتے. ہمارے علاقے کے مؤذن حضرات کی تنخواہیں دیکھ لو, ایک 25 سال ہو جاتے ابھی 5,000 سے آگے نہیں نکلے. یہ مصلی پہ نماز پڑھانے والے ائمہ کی تنخواہوں کا حال دیکھ لو. یہ کتنی ویڈیو آتی ہے انٹرنیٹ پر, ماتھوں میں جھونی رہتی. 12 15 سال ہو جاتے, 5 نمازیں پڑھاتے, یہ ابھی 8,000 سے آگے نہیں نکلے. پورا محلہ یہ امام کے مسلط بنا ہوا ہے, تو کسی کا گھر میں نہیں چلتا, اس کا مؤذن اور امام کے آگے چلتا ہے. وہ سارا غصہ مسجدوں میں نکالتے ہیں. وہ ایک بھائی صاحب نے کہا تھا ہماری مسجد میں امام صاحب کی ضرورت ہے, آپ ذرا بھیج دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میری دانش میری معرفت میں ایک بندہ تھا, میرا دوست تھا. میں نے کہا بھائی تو چلا جا وہاں, میں نام نہیں لیتا, بڑا معروف جگہ ہے, معروف شہر ہے. تو میں نے انہیں مغرب میں بھیج دیا. مفتی الیاس صاحب اس نے وہاں جا کے مغرب کی نماز پڑھائی. وہ ساروں کو مغرب کی نماز بڑی پسند آئی, تو کہا کہ ہم نے آپ کو رکھا ہے, چلو آپ کی ڈیوٹی لگ گئی. پھر متولی صاحب نے ایک سوال کر لیا. کہا سوال یہ کیا کہ آپ پہلے جہاں خدمت انجام دے رہے تھے تو آپ کو وہاں سے کیوں نکالا گیا. اب سوال تو بالکل جائز تھا. تو ہمارے جو دوست تھے انہوں نے بھی سوال کیا کہ بھائی میں اپنا جواب دوں گا لیکن مجھے بھی جواب چاہیے. کہا کیا, تمہارا امام صاحب کہاں گیا. سوال تو جائز تھا. آپ میرا سوال کرتے ہو, مجھے وہاں سے نکالا گیا, یہ کہاں گئے, یہ تمہارا مسلح خالی کیوں ہے. اور فوراً مجھے فون ملا ہے, کہا یہ نہیں چلے گا. میں نے پوچھا کیوں, کہا یہ تو سامنے بولتا ہے. میں نے کہا کیا ابھی تو ایک نماز ابھی ایک مغرب پڑھائی ہے, کیا سامنے بولا. کہا یہ سوال کیا. میں نے کہا سوال جائز ہے, جواب دے دو. نہیں یہ نہیں چلے گا, کوئی دوسرا دے دو. یہ تو اچھا ہے, بتا نہیں, وہ تو وہاں ڈیکچی ماری تھی. امام صاحب سوال نہیں کر سکتے, ان کو سارے جواب دینے ہیں. یہ حافظ بننے والے بنانے والوں کو ہم کیا پیار دیتے ہیں. ابھی 3 کتنے بچے حافظ ہوئے,
3 بچے ابھی یہاں آخری سبق سنائیں گے، آپ انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آخری سبق سنائیں گے. ارے آخری سبق تو ہم نے کئی دفعہ سن لیا. وہ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس، یہ پورا قرآن ان کے سینوں میں کیسے گیا؟ کبھی صبح بلایا، کبھی دوپہر بلایا. ارے میں بتاؤں، افسوس کی بات ہے، یہ 25 پارے ہو جاتے کتنے حافظوں کے. وہ باپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے میرا بچہ کا استاد کون ہے. اسکول میں پیرنٹس میٹنگ میں مہینے میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، اور مکتب میں بچی پورا قرآن پڑھ لیتی ہے، ایک دفعہ مکتب میں نہیں جاتے کہ ان کو پڑھاتا کون ہے. بچے پورے حافظ بن جاتے ہیں، باپ کو یہ بھی نہیں پتا میرا بچہ حافظ کس کے ہاتھوں بنا. ابھی 3 بچے آپ کے سامنے آخری سبق سنائیں گے. ارے آسان ہے، کبھی سبق پارا، کبھی دور، کبھی صبح بلایا، کبھی گرمی سردی، کبھی ٹافی کھلائی، کبھی دعوت کھلائی، کبھی پیشانی چومی، کبھی ہلکی سی تنبیہ کی. اتنے نشیب و فراز، اتنا اونچ نیچ، اتنا تانا بانا، سارے راستے کراس کیے ان کے استادوں نے، اور ان کے سینے میں پورا قرآن آیا. اللہ تعالیٰ مسجد نعمان میں جتنا نظام چلتا ہے بچیوں کا، بچوں کا، حفظ کلاس کا، ناظرہ قرآن جتنا بھی چلتا ہے، کہو زور سے آمین. پیچھے والے سارے کہو آمین. اللہ اس کو اور ترقیات سے مالا مال فرمائے. آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قبروں میں چلے جائیں گے نا تمہارا، ارے ایسی تعلیم دو بچوں کی، مدرسوں میں بھیجو کہ تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کے پاس آئے سورہ یاسین پڑھتا ہوا ہے، تمہاری بیٹی تمہارے جنازے کے پاس آئے تو سورہ رحمان پڑھتی ہوئی ہے. ہم نے گھروں کا ماحول کیسا بنا دیا؟ گھروں میں مائیں نماز نہیں پڑھتی، بچیاں نماز نہیں پڑھتی. روزانہ کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. بیوی کی گود میں موت آئی، بیوی بے نماز. ہمشیرہ کی جولی میں موت آئی، ہمشیرہ بے نماز. ابا کی گود میں موت آئی، ابا بے نماز. اماں کی گود میں موت آئی، اماں بے نماز. جس ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی، ڈاکٹر بے نماز. ہمارا غسل دینے والے بے نماز، ہمارا غسل کا پانی گرم کرنے والے بے نماز، میرا تمہارا کفن خریدنے والے بے نماز، کاندھے بدلنے والے بے نماز، منا خلقناکم پڑھ کر مردہ چہرے پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز. یہ شروع سے لے کر قبر تک سارا سسٹم بے نمازیوں کے ہاتھوں سے چلتا ہے. گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ، ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن، اللہ کی قسم یہ کروڑوں روپے کے بنگلے جلیں گے. یہ بچوں کو دین دو، بچیوں کو دین دو، انہیں مکتب کی تعلیم سے آراستہ کراؤ، حافظ بننے والے بنانے والوں سے پیار کرو. جتنی دنیاوی ڈگریاں ہیں آنکھ بند ہوتی ہے ساری ختم، لیکن ایک قرآن ایسا ہے قیامت کے دن اللہ کہے گا تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، پرو والے گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑ لگا، پڑھتا جا، جہاں والناس آئے وہاں تک کی ساری جنت تیری. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، بسم اللہ کی با، والناس کی سین، پورا قرآن بسم اللہ کی با، والناس کی سین، با کو سین سے ملاؤ ہوتا ہے بس، بس کا الٹا کرو ہوتا ہے سب. قرآن بس بھی ہے، قرآن سب بھی ہے. قرآن آ گیا کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے، تعویذ ڈھونڈنے کہاں کہاں تک جاتے. میں کہتا ہوں میرے بھائی، قرآن تیرے سینے میں ہے، قرآن سے پیار ہے، تلاوت اگر تیرے دامن میں ہے، گھر کی کسی کونے میں دیوار پہ تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن پر اللہ چھم چھم رحمتوں کی بارش برسائے گا. قرآن چھوڑ کے ادھر ادھر جا رہے. اور کہتا ہوں اگر مائیں زندہ ہیں تو انہی سے دعا کراؤ، باپ زندہ ہے تو انہی سے دعا کراؤ. قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں، اماں ابا کے پاس بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں. آج ماں بلائے نا جوان کو 10 آوازیں لگاتی ہے لیکن موبائل نہیں چھوٹتا. ابا بلائے، ابا کے پاؤں دبانے کا 5 منٹ کا ٹائم نہیں، موبائل کے لیے سارا ٹائم موجود ہے. جاؤ پوچھو ان لوگوں سے جن کی مائیں نہیں ہیں، جاؤ پوچھو ان لوگوں سے جن کے باپ نہیں ہیں. یہ ہوتے ہیں نا تب قدر نہیں ہوتی، مر جاتے بعد میں آنسو بہاتے، پھر کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. زندہ سے پانی نہیں پلایا، قبرستان میں دودھ کا پیالہ لے کے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے. آج گھروں میں ماں باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں ہم. یہ چھپا چھپا کے آئس کریم کا باکس بیوی کے لیے تو لاتے ہیں، ماں کے لیے نہیں لاتے. اب ماں پوچھ بھی جانے بیٹا کیا ہے، کہ میری گھر والی کی دوائی ہے. جیسے یہ کبھی ماں نہیں بنے گی، یہ کبھی باپ نہیں بنے گا. ارے کبھی ماں کو بھی پوچھ لو کہ ماں تجھے کیا کھانا ہے،
آج باپ نے اتنا جوان بنایا, جیب خرچ کا 200 روپے کی بھیک مانگتا ہے باپ. انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ باپ کو بھیک مانگے دے دیا جائے. یہاں بٹھا کے میلے دکھائے, پروان چڑھایا, کاروبار سیٹ کر کے دیا, ولیمہ کرایا, شادی کرائی, کاروبار سیٹ کیا, کتنا کچھ کیا باپ نے ہمارے تمہارے لیے. آج باپ کے لیے 500 کا نوٹ نہیں ہے. بیوی سے کہتا ہے تو لب کھول, تیرے لیے تو آسمان کے تارے توڑ کے لاتا ہوں, اب بھی نانی کے گھر سے سیڑھی منگواتا ہوں. میں یہی نہیں کہتا کہ بیوی کو چھوڑ دو, ماں کی وجہ سے بیوی کو بھی نہ چھوڑو, بیوی کی وجہ سے ماں کو بھی نہ چھوڑو, دونوں کو ساتھ لے کے چلو, انشاءاللہ اللہ جنت دامن میں ڈال دے گا. بیوی والا اینگل دیکھ لو, کتنے لوگ ایسے ہیں بیوی کو ٹائم نہیں دیتے, 2-3 بجے تو گھر جاتے, 2 بجے تک تو ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے, اور پوچھتے کیا ہے ملزم میں 4 کر سکتا ہوں. ارے تو 4 کر سکتا ہے لیکن تو پہلے کا حق ادا کر. لذت ساروں کو لینی ہے, حقوق کو گولی مارنی ہے. وہ ایک بندے نے کہا میں 4 شادی کروں گا, پوچھا کیوں, کہا 2 ماریں گے تو 2 چھڑائیں گے, 2 ماریں گے تو. فارمولا تو ٹھیک تھا لیکن کر بھی لی اس نے, بعد میں 2 پکڑتی تھی 2 مارتی تھی. وہ ایک بندہ تھا نا, 4تھی شادی کر کے وہ بیوی کو گھر لیا, اس کو نہیں پتا بیچاری کو پہلے 3 لا چکا ہے. وہ کھوٹی پہ کپڑے لٹکاتے ہیں نا, تو پہلی کھوٹی پہ پہلا دوپٹہ تھا, پوچھا یہ, کہا یہ میری پہلی بیوی وہ فوت ہو گئی, اس کی یاد میں لٹکایا ہے. اور دوسری کھوٹی پہ دوسرا دوپٹہ, کہا یہ, وہ تو فوت ہو گئی تھی دوسری لے آیا. وہ اپنا روب جتلانا چاہ رہا تھا, پھر دوسری لایا تو اس کی یاد میں دوسرا دوپٹہ لٹکایا ہے. تیسری کھوٹی پہ تیسرا دوپٹہ, کہا یہ تیسرا, وہ تو اس کی تیسری لایا, اور اس کی وہ بھی فوت ہو گئی. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئی, ساری وہی مرتی تھی, یہ نہیں مرا. اللہ کا کرنا وہ بھی مر گئی, اس کی یاد میں یہ تیسرا دوپٹہ لٹکا ہے. وہ بھی بڑی ہوشیار تھی, کہنے لگا یہاں میرے دوپٹے کی امید مت رکھنا, یہاں تیرا پائجامہ لٹکاؤں. ارے ہمارے نبی نے کتنی شادیاں فرمائی, بولو, ارے بولو زور سے, 11. بڑے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, کتنے جوان ایسے ہوں گے وہ 11 نام نہیں جانتے. انہیں 11 ایکٹر کا نام پوچھو بتا دیں گے, وہ ان کی شادیاں کس سے ہوئی بھی بتائیں گے. وہ کہہ رہا تھا نا بھی وہ ببیتا جی والا ہے, وہ سارے جانتے ہیں اس کا لفڑا کس کے ساتھ ہے. لیکن میرے نبی, ہمارا نبی, اور اتنی شان والا نبی, کہو زور سے بے شک میرا نبی نہ ہوتا تو یہ جلسہ بھی آج کا نہ ہوتا. پوری کائنات اللہ نے میرے نبی کی جتیوں کے صدقے میں بنائی, اور ایسی شان والا نبی دیا. میرے تمہارے گھر سے کسی کا جنازہ اٹھے, ارے ہم 10 دن میں بھول جاتے ہیں. آج سگا باپ مہینے یاد نہیں رہتا, سگی ماں 1 مہینہ یاد نہیں رہتی. ہمارے نبی کو دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, بولو آپ لوگوں نے دیکھا ہے, ارے بولو دیکھا ہے. میں نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا. میں نے صحابہ کو نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا. ارے آپ نے وہ دور نہیں پایا. ہمارے نبی کو دنیا سے گئے 1400 سال سے بھی زیادہ حصہ گزر گیا, لیکن میرے اللہ نے میرے نبی کا نام آج بھی سینوں میں زندہ رکھا ہے. 1400 سال سے زیادہ حصہ گزر گیا, میرے نبی کو میں نے آپ نے دیکھا نہیں, لیکن میرا اللہ کہتا ہے جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا. اذان میں میرا نام, اذان میں تیرا نام, تکبیر میں میرا نام, تکبیر میں تیرا نام, کلمے میں میرا نام, کلمے میں تیرا نام, توحید میں میرا نام, توحید میں تیرا نام. بندے میرے, امت تیری, سجود میرے لیے, درود تیرے لیے, قیام میرے لیے, سلام تیرے لیے. اور اتنی شان والا, وہ دل جلا عاشق تھا, دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا تھا. کسی نے کہا کیا کر رہا ہے, کہ اپنی معشوقہ کا نام لکھ لکھ کر دکھ کی دل کو تسلی دے رہا ہوں. علامہ رومی نے کہا ایک دل جلے عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام قرار دے سکتا ہے, تو ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا. نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے, نہ جام سہارا دیتا ہے, نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے, نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. اور کان کھول کے سنو, قیامت کا دن ہوگا نا, میرا تمہارا ابا نہیں بچائے گا, میری تمہاری امی نہیں بچائیں گی, میری تمہاری ہمشیرہ نہیں بچائیں گی, بیوی نہیں بچائیں گی. سب کی زبان پہ ایک ہی روٹ ہوگی, یا رب بنفسی, یا رب بنفسی. اگر بچائے گا تو صرف آمینہ کا لال بچائے گا. خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا, نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا. خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا, نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا. نہ زوجہ اپنے شوہر کی, نہ شوہر اپنی بیوی
ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، سب نفسا نفسی کے عالم میں۔ اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے، یہ فاتح ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ مفتی الیاس صاحب ہم سارے جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کے کہیں گے جنت کھلوا دے، آپ تو ابو البشر ہے، اللہ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے چلایا۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے وہ میں نے دانا کھایا تھا نا، اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الی غیری، مشکوٰۃ شریف میں ہے، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم سارے آئیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، جنت کھلوا دے۔ آپ کو تو اللہ نے قرآن میں خلیل کا لقب دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ توریہ تھا، حکمت عملی تھی، اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ میں نہیں کر سکتا یہ کام، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہم سارے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہاں جنت کھلوا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ میں نے کتی کو تھپڑ مارا تھا، مر گیا تھا، اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ ہم سارے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں سے آئے، اب کہیں نہ جانا، جاؤ سیدھے امینہ کے لال کے پاس۔ میرا نبی نہ کہے گا جاؤ داؤد کے پاس، جاؤ سلیمان کے پاس، جاؤ یعقوب کے پاس، جاؤ یحییٰ کے پاس، جاؤ یوسف کے پاس۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے، پھر میرا اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، میرے حبیب سر اٹھا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سفارش کرنا تیرا کام ہوگا، جنت کھول دینا مجھ رب کا کام ہوگا۔ ہم نے کتنا نبھایا ہمارے نبی کے ساتھ، اونٹنی پہ بیٹھ کے 5 گھنٹے دعائیں مانگی، 5 گھنٹے نیٹ چوک چلائیں گے لیکن 5 منٹ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ ارے میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ درود شریف یاد ہی آتا ہے وہ مقصد والا، جمعہ کا دن اثر والا، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب، بعد میں پورا ہفتہ چھٹی کر دیتے۔ ارے اتنا نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دفعہ پڑھو 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 نیک کیا لکھے گا اللہ۔ ارے میرا اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا سکتا تھا، میرا اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو پچھلے نبیوں کا امتی بنا سکتا تھا۔ شکر ادا کریں اللہ نے اتنی شان والا نبی کا امتی بنایا۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ 11 بیویوں کے نام نہیں جانتے۔ وہ ازدواجی جی لائف کیسے گزاری وہ تو بڑی دور کی بات ہے، کہ میرے نبی کا امی عائشہ سے رشتہ کیسا تھا، میرے نبی کا خدیجۃ الکبریٰ سے رشتہ کیسا تھا، وہ تو ساری بات کی بات ہے، وہ نام نہیں جانتے۔ آج ایکٹروں کے نام جانتے، ان کی بیویوں کے نام جانتے، ان کے بچوں کے نام جانتے۔ اگر کوئی ایکٹر کسی دلہن کو چھوڑ دے تو وہ پھر کہاں جاتی ہے وہ بھی جانتے۔ پورا انسٹاگرام فیس بک زبانی ہے، قرآن تاکچوں کی زینت بنا دی ہے۔ مسلمانوں نوابوں کی طرح رمضان مت گزارنا، ہو سکتا ہے یہ میرا تمہارا آخری رمضان ہو، کہو انشاءاللہ ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ دین پڑھو، دین سیکھو، یہ صرف معصوم بچوں کا کام نہیں ہے، یہ بھی بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے۔ یہ مسجد نعمان میں کتنے بچے آئے، پڑھ گئے، کتنے حافظ بن گئے، کتنی جگہ تراویح سنانے چلے گئے۔ آپ کو اللہ نے بچے دیے ہو تو آپ مسجدوں میں بھیجو، انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، انہیں دین پڑھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ۔ ارے جوانوں سے کہتا ہوں آپ بھی قرآن سیکھو، صرف بچے نہیں سیکھتے۔ یہ کتنے جوان ایسے اندر دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے، باپ کی ماں کی میت پڑی ہوئی جنازے کی دعا نہیں آتی، یہ پوچھ لو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ باپ کا ماں کا جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا بیٹا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں، راتوں رات دعا یاد تو نہیں ہو جاتی، وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے، دوسروں کی طرح رسمن کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ کی ماں کی میت پر کھڑے، بیٹا جوان جنازے کی دعا نہیں جانتا۔ آپ رمضان کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ ہم تفسیر بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ارے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے انشاءاللہ؟ قرآن کی تفسیر سنو، اسے پڑھو سمجھو۔ آپ سورۃ الفاتحہ، کون جانتا ہے سورۃ الفاتحہ؟ بتاؤ ماشاءاللہ، سارے جانتے ہیں نا پڑھنا؟ اب میں پوچھوں گا مفتی الیاس صاحب، بتاؤ ترجمہ کون جانتا ہے؟ دیکھو یہ علماء تو جانتے ہیں، بچے طلبہ تو جانتے ہیں، نہیں میرے جوان بھائی نہیں جانتے۔ ارے نوافل، فرائض، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، کوئی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی رکعت ایسی نہیں جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو تم اگلی رکعت کی طرف جا سکو۔ لیکن آج 35، 40، 55 سال عمر ہو گئی، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں سیکھا۔
فرمایا الحمدللہ رب العالمین. کوئی انشاءاللہ آج یاد کر کے جائیں گے, بولو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, الرحمن الرحیم, جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے, مالک یوم الدین, جو روز جزا کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, الہ العالمین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. سب سے پہلے الحمدللہ, میرا اللہ قرآن میں فرما تمام تعریف صرف کس کے لیے, بولو زور سے, اللہ کے لیے, اور زور سے کہو کس کے لیے, اللہ. ارے جتنی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں اس سے زیادہ تعریف کس کی کرنی ہے, اللہ کی کرنی ہے. تعریف کا زیادہ حقدار تو اللہ ہے. ہم بندوں کی کتنی تعریف کرتے, اللہ کی نہیں کرتے. بولو زور سے, میرا تمہارا مشکل کشا کون, حاجت روا کون, عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کی سننے والا کون, ارے بولو زور سے کون, چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کو بچانے والا کون, آتش نمرود میں ابراہیم خلیل اللہ کو بچانے والا کون, درخت کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ کی سننے والا کون, 40 سال رلا کر بچھڑے یوسف سے یعقوب کو ملوانے والا کون, اللہ. بدر کے اندر, احد کے اندر, شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید کے اندر, حنین کے اندر, تبوک کے اندر, خیبر کے اندر کالی کملی والے کی سننے والا کون, اللہ. آج وہی اللہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. دنیا والے جتنا ظلم کرنا چاہے کر لے, میرا آپ کا رب سے کنیکشن کمزور ہو چکا ہے. وہی اللہ آج موجود ہے جس نے بدر میں فرشتے اتارے تھے, وہی اللہ. میرے نبی نے ایک سجدہ کیا تھا اور اللہ نے فرشتوں کا لشکر آسمانوں سے اتارا تھا. ارے بدر میں ہم یہ جتنا مجمع آج ہے نا, اتنے تو ہم بدر میں بھی نہیں تھے. 313 تھے. کتنوں کا کھانا بنایا مفتی جیسا, 250, اور آئے کتنے سارے ماشاءاللہ. اب بچوں کو ہی شمار کر لو, یہاں دیکھو کتنے آجو, اوپر دیکھو مستورات کو بھی لاؤ, 300 تھے. ارے اتنے بدر میں نہیں تھے. 2 گھوڑے, 6 سرہے, 8 تلواریں, 70 اونٹ, اتنا سامان تھا ہمارے پاس. جنہوں کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے ہوا میں لہرائے تھے. یہ ملکوتی قافلہ جب پاس ہو رہا تھا, چوک پر کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مذاق اڑایا تھا, کہاں لڑنے جا رہے ہو, کچل جاؤں گے, مسل جاؤں گے, سرما بن جاؤں گے. ہماری بات مانتے ہو تو مانو, نہ لڑو ایسی قوم سے جو کیل کانٹوں سے لیس ہو کے آئی ہے. میرا آقا کالی کملی اڑے آگے آگے جا رہا تھا. ایک مسلمان سپاہی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا, نہ تیغ و تیر پہ تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, نہ تیغ و تیر پہ تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس آدھی سی کالی کملی والے پر. اللہ نے 1000 کا لشکر فرشتوں کا آسمان سے اتارا تھا. آج ہم چاروں طرف شکایتیں کرتے ہیں کہ مسجدوں میں دیکھو مسجدیں بند ہو رہی ہے, مدارس کی چیکنگ چل رہی ہے, ہماری دکانوں پہ, گھروں پہ بلڈوزر چل رہا ہے. چاروں طرف مسلمان ذلت پستی زبوحالی کے شکار ہے. میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ. آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ. کہاں قرآن پڑھتے, نمازیں کہاں پڑھتے, جمعہ میں کب آتے ہیں مسجدوں میں. 1:30 کا ٹائم ہو, 29 کو اندر جاتے, 38 کو باہر نکل جاتے, 2 رکعت کا جمعہ پڑھتے. مددیں کہاں سے آئیں گی. ارے کتنا بھی چلا لو آئی لو محمد, میرے نبی نے کبھی زندگی میں 2 رکعت کا جمعہ نہیں پڑھا. زبان دیکھو, زبان کانٹے پر لگائے رہے. سگی ماں کو گالی دیتا ہے جوان, سگے باپ سے کہتا ہے دس از مائی پرسنل لائف, ڈونٹ انٹرفیئر. بیاج کھاتا ہے جوان, لون پہ پورے گھر کا سامان لون پہ اٹھا کے رکھا ہے. لوگوں کی بیٹیوں کو گندی نظروں سے دیکھتے اور اتنا کڑوا بولتے ہیں کہ لوگ مجلس سے چھوڑ دیتے. 1 سیکنڈ کا میرے تمہارے اندر تحمل نہیں رہا. وہ ساری قیامت کی نشانیاں آج سماج میں موجود ہے, وہ بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں. مسجدوں میں گانے بجیں گے, نہیں بجتے. باپ کو اگنور کرے گا, دوست کو ترجیح دے گا, ہوتا ہے. یہ لڑکیاں سہیلیوں کو ترجیح دیں گی, ماں کو اگنور کریں گی, ارے ہوتا ہے. شراب عام ہو جائیں گے, کتنے لوگ شراب پیتے. زنا عام ہو جائے گا, کتنے ایسے سماج کے کیڑے حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے.
سود عام ہو جائے گا. ارے بتاؤ کتنا سامان گھروں میں سود کا پڑا ہوا ہے. اور اللہ معاف فرمائے وہ اتنے ٹکا پہ نہیں دیتا جتنا مسلمان دیتا ہے. ان کی نظر میں تو سود حلال ہے, وہ تو کھا سکتے ہیں, ہماری نظر میں تو حرام ہے. ایک پیسہ سود کا سگی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. ہم سے چھوٹتا ہی نہیں ہے. اور بتاؤں آپ کتنا بھی بیاج اٹھا لو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. مر جاؤں گے قسطیں ختم نہیں ہوں گی. مولانا سے دعا کراتے, مولانا یہ چکر سے نکلنا ہے, کیسے نکلو؟ وہ 12 سال پہلے 12 لاکھ لیے تھے, آج بھی 12 لاکھ ہی ہے, قسطیں بھرتا رہتا ہے. جس چیز کو میرے اللہ نے قرآن میں حرام کیا وہ برکتیں ڈھونڈتے ہیں ہم. تھوڑا کھاؤ, اچھا کھاؤ, حلال کھاؤ, ان کے چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ یہ اکثر مرد پھنسے ہوئے آج خواتین کی وجہ سے. وہ کتنے لوگ مجھے آگے کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری بیویوں کی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے ہمیں لینا پڑتا ہے. وہ دیکھا دیکھی سماج میں اتنا ہو گیا ہے. شادیوں میں اتنا لون اٹھاتے ہیں, وہ بچی 3-4 بچوں کی ماں بن جاتی ہے, رخصت ہو گئی, ابھی باپ کا قرضہ ختم نہیں ہوا. ولیمہ کراتے ہیں اتنی شان و شوکت کے ساتھ, ارے تیرے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو دال چاول کھلا دے. 50 آئٹم, 5 آئٹم, 10 آئٹم کی ضرورت کیا تھی؟ کھانے والے نے کیا کھایا وہ تو بھول گئے, ابھی چکر لگ رہا ہے بینکوں کا. بند کرو مسلمانوں یہ سسٹم. کسی صحابی نے سماج کی وجہ سے شریعت نہیں چھوڑی. آج ہم سماج کی وجہ سے شریعت چھوڑ دیتے. کہو زور سے, سماج بڑا کہ اللہ کا قرآن بڑا؟ سماج بڑا کہ میرے نبی کا فرمان بڑا؟ ارے بولو. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سینے سے لگانا ہے. بھاڑ میں جائے سماج, قیامت کے دن سماج نہیں بچائے گا, اللہ کا قرآن بچائے گا. کوئی ایسا کام نہ کرو. ارے سماج والوں کو جتنے تانے مارنے ہیں مارتے رہے, وہ بھی مر جائیں گے, میں اور آپ بھی مر جائیں گے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کوئی کام نہ کرو. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت, آقا ہم سے بھول ہوئی, خود ہی اپنی قدر و قیمت, آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی, اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم در سے اخوت, آقا ہم سے بھول ہوئی. بندے سینوں زر کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے, لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت, آقا ہم سے بھول ہوئی. مظلوم نے کہا تھا ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے, کھول دے اپنا باب رحمت, آقا ہم سے بھول ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہیں سنی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ہم حرام نہیں کھائیں گے, انشاءاللہ حلال کھائیں گے انشاءاللہ. آپ سارے چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک بنے, چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو آپ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے, بولو انشاءاللہ. نہ بیاج کھائیں گے, نہ کسی کا مال لوٹیں گے. ارے افسوس اس بات کا ہے, نماز پڑھتے مسجد کی ٹوپی سے 12,000 کو ٹوپیاں پہنا. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.